ہیلو ایوری ون، دس از تحریمہ سلمان فرام کیمپس گرو، اور آج ہم بات کریں گے بلینڈڈ لرننگ کے بارے میں، جو کہ ٹریڈیشنل اور آن لائن لرننگ کا مکسچر ہے۔ آن لائن لرننگ میں ان ایکسپیکٹڈ چینج آرگنائزیشنل تیزی کا پیمانہ بن گئی ہے۔ بہت سے تعلیمی ادارے بنیادی طور پر ایجوکیشنل کانٹینٹ کی ڈیجیٹل ورلڈ میں ٹرانسفر پر فوکس تھے، اور وہ اسپیسیفکلی آن لائن ٹیچنگ اور ڈلیوری میتھڈز کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ چینج تعلیمی اداروں میں ریسورسز کی کمی اور اسٹوڈنٹس کی سوشل مارجنلائزیشن کے لیے ریمائنڈر تھی۔ انٹرنیٹ تک انسفیشینٹ ایکسیس اور جدید ترین ٹیکنالوجی کی کمی نے آرگنائزیشنل رسپانسونیس اور اسٹوڈنٹس کی ڈیجیٹل لرننگ میں حصہ لینے کی صلاحیت کو متاثر کیا ہے۔ پاکستان میں یہ پہلا موقع ہے جب ایجوکیشن کا آن لائن ٹرینڈ لارج اسکیل پر انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ ٹیچنگ اور اسسمنٹس کے ساتھ ساتھ لرننگ کے اس آن لائن ٹرینڈ کو کچھ اوائڈیبل سرکمسٹانسز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کی جانب سے اپنائے گئے اس نئے موڈ پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہزاد جیوا موجود ہیں، جو آغا خان یونیورسٹی بورڈ کے ڈائریکٹر ہیں اور ساتھ ہی منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن پاکستان کی انٹر بورڈ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ٹوڈے۔ سر، ان یور اوپینین آن لائن کلاس روم مینجمنٹ کے کیا چیلنجز ہیں؟ یہ ایک کافی براڈ سوال ہے، کیونکہ یہاں پر ہم صرف یونیورسٹی ایجوکیشن کو نہیں بلکہ K-12 ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، اسے بھی مد نظر رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں پھر یہی آ جاتا ہے کہ آن لائن کے لیے ہمارے ملک میں سب سے پہلا جو ایشو ہے وہ ہے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایشوز۔ سیکنڈ ایشو جو ہے ہمارے ملک میں دیٹ از دا ڈیوائس۔ تھرڈ کانٹینٹ۔ تو یہ جو تین ایسی چیزیں ہیں جو بیسک نیڈ ہے کہ ایک آن لائن پلیٹ فارم کو کلاس روم میں یا اسکول میں یا کسی تعلیمی ادارے میں لے کے آئیں۔ اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ملک میں، انہیں کیا یہ ٹول یوز کرنے آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اینڈ سپوز اگر ہم ان تمام چیلنجز کو اوورکم کر لیں، آ بھی جاتا ہے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز پھر وہ آ جائے گی کہ کیا حکومت کی طرف سے اس کو کیا سپورٹ سسٹم مل رہا ہے، کیا اس میں سبسڈیز ہیں کہ نہیں ہے، کیا ایسے قانون ہے کہ نہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو، جو اسٹوڈنٹس ہیں، اساتذہ ہیں، ادارے ہیں جو اب انٹرنیٹ میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے وہ ایسے قانون بنائے گئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں چیلنجز براڈ پرسپیکٹیو یہ ہیں۔ آن لائن لرننگ کے رسپانس میں ٹیچرز کی ڈیجیٹل صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کو کس قسم کی تربیت کی ضرورت ہے؟ اس وقت کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ کووڈ کے وقت جب ہمارے ملک میں تعلیم کو آگے کنٹینیوٹی کی جانب لے کے گئے تو آن لائن ایجوکیشن کی طرف ہم نے رخ کیا۔ وہ ایک اپروچ میرے خیال سے میں اس کو کہوں گا ایک ری ایکٹیو اپروچ تھی، کیونکہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھے۔ ہم سب یہ جانتے تھے اس وقت کہ اگر بچے تعلیم حاصل نہ کر سکے، وہ محروم رہے، تو لرننگ لاس کے بہت زیادہ چیلنجز ہیں۔ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹرز کے اپنے اپنے مختلف مزید اور چیلنجز سے وہ اس وقت میں بات نہیں کرتا، لیکن یہاں پر اگر ٹیچرز کی ٹریننگ کی اگر بات کی جائے، اس میں یہ ہے کہ کیا ٹیچرز اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، سب سے پہلا یہ سوال ہونا چاہیے۔ آئی تھنک دے کین ڈو اٹ۔ کووڈ میں ہم نے دیکھا ینگ ٹیچرز اور سینئر ٹیچرز سبھی نے کسی طرح کوشش کر کے ایک آن لائن ٹیچنگ کی اپروچ کو سکسیسفل کسی حد تک رہے۔ اس میں ان کے مزید چیلنجز یہ تھے کہ ان کو ایک نئی صلاحیت سیکھنی پڑی، ان کی پرائیویسی ایشوز تھے کیونکہ ایک کیمرہ آن ہوتا ہے، لاک ڈاؤن تھا، گھر میں بچے ہیں، ان کے بھی ہیں، تو ان سب چیزوں کو انہوں نے جو ہینڈل کرنا تھا، اس کے باوجود انہوں نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا، اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ریکگنائز دیٹ۔ اب جو بات آتی ہے کہ ان ٹیچرز کی ٹریننگ فردر اگر ہم آن لائن کی طرف جاتے ہیں اور کتنا جاتے ہیں، اس میں تحقیق کی بہت ضرورت ہے، نہ ہی صرف کانٹینٹ وائز یا بچوں کی طرف، بٹ آلسو کہ ٹیچرز کس طرح پڑھا سکتے ہیں آن لائن کو۔ تو اس میں سب سے پہلے ریسرچ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اس کی بیسس پہ جو آپ کو ایویڈنسز ملیں گے، آپ پھر وہ ٹریننگ ڈیولپ کرتے ہیں اور ٹیچرز کو آپ وہ ٹریننگ دیں۔
سر واٹ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل موڈ میں جو کریکولم ہم فالو کرتے ہیں کیا وہی سیم کریکولم ہمیں آن لائن ٹیچنگ میں بھی فالو کرنا چاہیے یا کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے؟ وائی ناٹ، کیوں نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا کانٹینٹ آپ کیسے ڈیولپ کر رہے ہیں، کیا وہ کانٹینٹ انگیجنگ ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بڑا مونوٹونس ہے، کہنا نہیں چاہیے، لیکن جس طرح اگر آپ نے ٹیلی تعلیم دیکھا، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک بچے کو انگیج کر سکتا ہے. تو کانٹینٹ ایسا بنایا جائے کہ نہ ہی وہ صرف اس کو انگیج کرے، وہ انٹریکٹیو ہو، بچوں کو فیڈ بیک دیں. تو میرے خیال سے کریکولم ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ یہ آن لائن کی طرف ایزیلی جا سکتا ہے، اور دنیا میں ہم نے دیکھا ہے. اب وہ استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے، ڈو یو وانٹ ٹو گو کمپلیٹ آن لائن، یا ہمیں کچھ آن لائن رکھنا ہے، کچھ آن سائٹ رکھنا ہے، یا ہمیں جس طرح آپ نے خانز اکیڈمی کا جو اگر آپ نے دیکھا ہے اس میں جو فلپ کلاس روم جو کہتے ہیں اسے، یہ ایک ماڈل ہے آف آن لائن ٹیچنگ لرننگ کا. وہاں اس طرح یہ ہوتا ہے کچھ اسکولوں میں کہ جو کانٹینٹ بچوں کو دے دیا جاتا ہے، بچے گھر پہ کرتے ہیں، اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں، اور جب وہ اسکول آتے ہیں تو وہاں اس کے ایپلیکیشنس کو وہ اس کو سالو کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی فردر کوشش کی جاتی ہے. تو اب وہ ٹیچر اسے کس طرح اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک اپنی ہی سائنس ہے، وہ اپنے ایک اسکلز ہے، آرٹ ہے، وہ ٹیچرز کو کس طرح افیکٹولی امپلیمنٹ کر سکتا ہے. تو یہ اس کے چیلنجز ہوں گے، بٹ وائی ناٹ، یہ کریکولم بھی اس میں آ سکتا ہے. آن لائن لرننگ کے ریلیٹڈ ابھی تک گورنمنٹ نے کیا ایسے اسٹیپس لیے ہیں یا لینے چاہیے جو کہ ہمارے نئے موڈ کو سپورٹ کریں؟ دیکھیے ابھی تک تو جو اسٹیپس لیے گئے ہیں، آئی ووڈ سے ری ایکٹیو موڈ پہ ہی چلے ہیں کہ کسی بھی طرح تعلیم ہم ایکسیس دے سکیں. اس کا کانٹینٹ کیسا ہے اس پہ اب تک زیادہ فوکس نہیں کیا گیا. کیا اس کے جو آبجیکٹیوز ہمارے تھے حاصل کرنے کے، وہ کتنے حد تک ہم نے اچیو کیے وہ بھی ہمیں نہیں معلوم. ابھی تک ہم نے لرننگ لاس کیا ہوئے وہ نہیں دیکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اس میں بہت بڑا رول پلے کرنا چاہیے ان ٹرمز آف، اگر ہم ایکیڈمک کانٹینٹ کے حساب سے بات کریں، سو دے ہیو ٹو پٹ اے لاٹ آف ریسورسز ٹو ڈیولپ دوز کانٹینٹ. ٹیچرس کی ٹریننگ میں ان کو ایک بہت بڑی ایک انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. پھر اگر ہم اس میں ڈیوائسز کی بات کریں، ہم انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات کریں، آئی تھنک یہ جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم ایک تعلیمی مقصد کے لیے اگر سے استعمال کر رہے ہیں، تو اس میں میرے خیال سے حکومت کو اسپیشل سبسڈی دینی چاہیے تاکہ یہ بچوں کو ایزیلی ایکسیس ہو جائے، وہ اداروں کو ایکسیس ہو جائے کہ وہ انکریج ہو کہ آن لائن سسٹم کو وہ امپلیمنٹ کرا سکیں. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم ٹوڈے. موسٹ ویلکم.